آپ کے سامنے یہ پہلو آیا کہ چونکہ نماز آدمی ادا کرتا ہے تو لوگ کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں، لیکن وہ بھوکا ہے کہ نہیں ہے یہ تو اسی کو معلوم ہوتا ہے. یعنی اس نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا. جن لوگوں نے اسے سحری کھاتے دیکھا یا افطار کرتے دیکھا وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے دیکھ لیا، لیکن دن بھر اس نے کیا کیا ہے یہ تو وہی جانتا ہے. تو روزے یا صوم کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس میں آدمی یہ جو عبادت انجام دے رہا ہے اس میں اخلاص ہے، یعنی صرف خدا کے لیے خالص ہے، اس لیے کہ اس میں ریا کا یعنی دکھاوے کا کوئی امکان نہیں. آدمی چھپ کے کھا سکتا ہے، اس لیے وہ جب چھپ کے نہیں کھا رہا تو دکھاوا نہیں ہے. تو اور عبادتوں میں تو اخلاص کے لیے آدمی کو ذرا اہتمام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن روزے میں بغیر کسی محنت کے بھی اسے اخلاص حاصل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی نیت خالص ہوتی ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی. تو یہ روزے کی بہت ہی خاص بات ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اس میں آدمی کا تعلق خدا سے ایک زندہ تعلق جڑتا ہے. پھر روزے کا ایک پہلو یہ بھی ہمارے سامنے آیا کہ آدمی جب اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو بہرحال شروع کے چند گھنٹے یعنی سحری کے بعد چند گھنٹے تو اسے احساس نہ ہو شاید، لیکن تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہونا شروع ہو جائے گا، اسے بھوک بھی لگے گی، اسے پیاس بھی لگے گی. تو اسے گویا یہ بات یاد رہے گی کہ میں روزہ رکھے ہوئے ہوں. تو نماز ادا کرتے وقت اسے یاد کرنا پڑتا ہے خود کہ مجھے نماز کی طرف توجہ کرنی چاہیے، یعنی میں عبادت کر رہا ہوں، کچھ اور سوچنے نہ لگ جاؤں. لیکن روزہ تو خود بخود یاد دلا دیتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمیں بھوک اور پیاس کے ذریعے سے یہ یاد دلاتا ہے کہ تم عبادت کی حالت میں ہو. یو آر ان ٹچ ود دی آلمائٹی، یعنی جو خدا ہے، خالق کائنات ہے، اس سے تمہارا ربط قائم ہے اس وقت. تو یہ پورا دن جو تم گزارو گے اس میں کوئی غلط حرکت تمہیں نہیں کرنی چاہیے. تو یہ گویا جو شعور ہے، اس شعور کو روزہ خود بخود یاد دلا دیتا ہے. یہ بھی روزے کی خاص بات ہے جو دوسری عبادتوں میں نہیں ہے. تو اسی لیے اس کا اجر بھی غیر معمولی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 گنا سے 700 گنا تک ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ روزہ تو میرے لیے ہے، اس لیے 700 کی حد نہیں ہے، میں جتنا چاہوں گا اس کا اجر دوں گا. یعنی جو آدمی اس میں جتنی زیادہ توجہ کرے گا، جتنا زیادہ شعور سے کام لے گا، اسی طرح اس کا اجر بھی بڑھتا جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ جو اجر دینا چاہے وہ دے گا. تو اس میں کچھ غیر معمولی چیزیں ہمیں ملتی ہیں. اب ذرا آپ اس کا جو ظاہر ہے، یعنی جو ویزیبل حصہ ہے اور جو اس کا مقصد ہے، اس کا تعلق بھی دیکھ سکتے ہیں. تو جو بات بتائی گئی کہ تقوی حاصل ہو یعنی آدمی گناہوں سے بچے، تو وہ گناہ کرتا کیوں ہے؟ تو ایک وجہ اس کی یہ ہوتی ہے، اور بھی وجہ ہوتی ہیں، لیکن ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کی جو ضرورتیں ہیں اس میں سب سے بنیادی ضرورتیں یہی ہیں، یعنی کھانا اور پینا اور اپنی خواہش پوری کرنا. تو ان ضرورتوں کے پورا کرنے میں کبھی کبھی وہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے. اپنے کھانے پینے کی ضرورت پورے کرنے کے لیے حلال روزی کے بجائے حرام روزی بھی اختیار کرتا ہے. اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے حلال طریقے کے علاوہ کچھ اور طریقے بھی سوچنے لگتا ہے. تو گناہوں کی طرف لے جانے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اپنی خواہشات پر جو اس کی ضرورتیں بھی ہیں، نیڈس ہیں، یعنی بالکل نیچرل ہیں، فطری ہیں، تو ان پر وہ کنٹرول نہیں رکھ پاتا اس اعتبار سے کہ ان کو صرف جائز طریقوں سے پورا کرے. تو یہاں کنٹرول سکھایا جاتا ہے کہ تم چند گھنٹوں کے لیے 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے ان خواہشات کو پورا کرنے کے جو جائز طریقے ہیں ان سے بھی رکے رہو تاکہ تمہیں اپنے اوپر کنٹرول کرنا آ جائے. تو انسان کی جو حیثیت ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا. تو انسان کے اندر جو صلاحیت ہے، پوٹینشیل ہے نیکی کی طرف آگے بڑھنے کا جو مادہ اس کے اندر رکھا گیا ہے وہ تو بہت بڑا ہے، اور نیکی کی طرف آگے بڑھنے کی جو صلاحیت ہے اس میں اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی شامل ہے.
لیکن اس کے لیے آدمی کو ضروری ہے کہ اس سے کام لے، یعنی اس کو ترقی دے، ڈیولپ کرے. نہ کرے تو پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، تو پھر وہ سب سے نیچے گر جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان سے یہ مطلوب ہے کہ اسے یہ خواہشیں تو دی گئیں جو اس کی ضرورتیں بھی ہیں، لیکن وہ ان پر کنٹرول کرے، ان معنوں میں کہ ان کو صرف جائز طریقوں سے پورا کرے. تو یہ روزہ اس کام کو کراتا ہے. تو جب آدمی یہ کر لیتا ہے تو گناہوں کی طرف جانے والا ایک بڑا راستہ بند ہو جاتا ہے. اور بھی کچھ وجہ ہوتی ہیں، ان پر بھی اسے قابو پانا پڑے گا، لیکن اس وجہ پر قابو وہ پا لیتا ہے، اپنے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے. تو یہ بات تو انسان کی بلندی کی بات ہے، جو انسان کی شخصیت کا جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کی شخصیت اونچی ہو، بڑی ہو، اس کی پرسنالٹی بہت ہی مکمل اور ڈیولپڈ ہو، اس میں یہ بات بالکل بنیادی ہے کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا ہو اور وہ عقل سے طے کرتا ہو کہ اسے کیا کرنا چاہیے، محض اپنی خواہش کے نتیجے میں اس کے اقدامات نہ ہوتے ہوں. اب ہمیں کچھ خاص باتیں اس میں بتائی گئیں، یعنی یہ کہ آدمی روزے کے دوران جھوٹ سے بچے، جھوٹ نہ بولے. وہ آدمی جھگڑے سے بچے، یعنی کسی شخص سے غلط انداز میں گفتگو نہ کرے، بیہودہ باتیں نہ کرے. وہ اسے گناہوں سے ڈھال بنائے، روزے کو پروٹیکشن بنائے، زیادہ زیادہ نیکی اس روزے کے درمیان انجام دے. ایمان کا جذبہ ہو، اور وہ جذبہ ہو جیسے احتساب کہا گیا ہے، یعنی محض اللہ کو راضی کرنا. اور اسی طرح روزہ رکھنے والوں کو افطار کرائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال کرنے کے لیے جو خطبہ دیا کرتے تھے، اس میں ان ساری باتوں کا ذکر ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی رمضان کے اور پہلوؤں کا ذکر ہوتا تھا. تو ان سب کا اہتمام روزے کے دوران بھی، اور خاص طور پہ رمضان کے دوران ان کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. یہ تو وہ روزے ہیں 29 یا 30 دن والے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اہتمام کیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی ترغیب دی کہ اس کے علاوہ بھی وہ روزے رکھیں، نفل روزے جو فرض نہیں ہیں، لیکن نفل روزے بھی سال میں کچھ نہ کچھ انہیں رکھنے چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ہر مہینے میں تین روزے تو رکھتے ہی تھے، اس کے علاوہ بھی آپ روزے رکھا کرتے تھے. تو گویا رمضان کے علاوہ بھی نفل روزوں کی بھی ترغیب دی گئی ہے. اور رمضان کے جو فائدے ہوتے ہیں وہ اجتماعی فائدے بھی ہوتے ہیں، تو وہ روزے کا فائدہ کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.